ترجمہ اور تفسیر سورۃ کوثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی۔ وصلی لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ تعارف سورۃ کوثر، یہ سورۃ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108ویں نمبر پر آتی ہے۔ اس میں ایک رکوع اور 3 آیتیں ہیں۔ یہ مکی سورت ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو گئے اور سرداران قریش بڑے خوش ہوئے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے اور کہنے لگے کہ چلو قصہ پاک ہوا، اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی نہیں رہا، یعنی وہ ابتر ہو گیا۔ ابتر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا کام اور نام چلانے والا کوئی نہ ہو، یعنی نسل نہ چلے، یعنی اولاد نرینہ سے محروم ہو جائے۔ عرب ایسے شخص کو ابتر یعنی دم کاٹ دینا کہتے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی اور ہمت افزائی کے لیے خوشخبری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ اسی طرح کئی صورتوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف خوشخبریاں دی جا چکی ہیں۔ شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم تھے، ان سے چھوٹی حضرت زینب تھی، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، پھر اعلیٰ الترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ تھیں۔ ان میں سب سے پہلے حضرت قاسم کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ اس پر عاص بن وائل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عطا کہتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور کا اپنا چاچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور کے گھر سے متصل تھا، مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ پتر محمد اللیلہ تھا، آج رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاولدہ ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی۔ اولاد کی محبت کس باپ کے دل میں نہیں ہوتی اور لکڑ پن میں ان کا چل بسنا سنگ دل آدمی کو بھی آپ دیدہ کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر بد اخلاق سے بد اخلاق آدمی بھی ہمدردی کا اظہار کرنے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی عزیز بھی ہمدردی کا اظہار تو کیا کرتے، اس پر خوشیاں منا رہے تھے کہ آپ کی نرینہ اولاد موت کی نظر ہو گئی، اس طرح آپ کی جڑ کٹ گئی ہے، اب آپ کے بعد آپ کا کوئی نام لیوا تک نہیں ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور آپ کے زخمی اور معزون دل کو حوصلہ دینے کے لیے اپنے ان انعامات کا ذکر فرمایا جس کا آج تک کسی انسان نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ انا اعطیناک الکوثر، الکوثر کثرتا سے مفعول کا وزن ہے جو مبالغہ کا معنی دے رہا ہے، وہ بے انتہا کثرت، یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا ہے۔ الکوثر
میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلاً اسلام، نبوت، الخاق حسنہ، بہترین تابع دار امت، جنت اور دوسری نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ لغت کے لحاظ سے الکوثر کا معنی یہی ہے، البتہ بہت سی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوثر بتایا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر مقدم ہے، مگر ترجیح کی ضرورت تب ہے جب دونوں تفسیروں میں تعارض ہو، جو یہاں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے الکوثر کے متعلق فرمایا، اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید رحمۃ اللہ نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ صحیح البخاری التفسیر سورت انا اعطیناک الکوثر انا شانئک ھو الابتر کی تفسیر، یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ باطنی و روحی عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، اور مالی عبادت میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کی قائم مقام کر دیا گیا، جیسا کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے قصہ سے ظاہر ہے۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تنبیہ، بعض روایات میں ونہر کے معنی سینے پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں، مگر ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اس روایات میں کلام کیا ہے اور ترجیح اس قول کو دی ہے کہ نہر کے معنی قربان کرنے کے ہیں، گویا اس میں مشرکین پر تاکید ہوئی ہے کہ وہ نماز اور قربانی بتوں کے لیے کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ کام خالص خدائے واحد کے لیے کرنے چاہیے۔ انا شانئک ھو الابتر کی تفسیر، شانی بغض و عداوت رکھنے والے دشمن کو کہتے ہیں۔ ابتر بتر سے ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے چلانے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیات میں دیا گیا ہے۔ حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ رضی اللہ اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے، داغ مفارقت دیے گئے ہیں۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں اور باقی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیوا ہوگا۔ اس پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے یہ دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔